بعض وقت توبہ کرنے والے کو ولی بھی بنا دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں ایک گانے والا فاسق لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا۔ لوگ اس کے گانے کو سنتے تھے اور بڑا اچھا فیل کرتے تھے، خوب خوش ہوا کرتے تھے، اس کو نذرانے بھی دیا کرتے تھے، اس کو لفافے بھی دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ میں آپ یوں سمجھ لیں وقت بھی گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس فاسق سے بڑے ناراض تھے، بڑے سخت ناراض تھے۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس فاسق کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، انسان کا جو وقت ہے نا، ہر وقت ایک سا نہیں رہتا ہے، انسان کا وقت بدلتا رہتا ہے۔ اب یہاں سے پتہ یہ بھی چلتا ہے بندے کو کبھی بھی اپنی دولت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بندے کے پاس جوانی ہے تو اس جوانی کو رب تبارک و تعالی کی عبادت میں انسان کو لگانا چاہیے، اس لیے کہ یہ حسن، یہ جوانی انسان کے پاس بار بار نہیں رہتی ہے۔ آج تمہارے جسم صحیح سلامت ہے تو میرے بھائیوں خدا کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرو، اس لیے کہ جب بندہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچتا ہے تو اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ کر تو دیکھیں، یہ تمہیں بتائیں گے کہ بڑھاپے کی حالت میں کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی ٹانگوں میں ہلکل ہوتی ہے، کبھی جناب جسم میں ہلکل ہوا کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو جوانی ہے ہمیں اس جوانی کو سمجھنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے دولت دی ہے تو ہمیں اس دولت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ہمیں اس دولت کو فضول کاموں میں نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ جو خدا دولت دینا جانتا ہے وہ خدا دولت لینا بھی جانتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں کہنے کا مقصد آپ لوگوں سے میرے بھائی یہ ہے، اگر تمہارے پاس جوانی ہے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو، اللہ رب العزت کے بعد آنے لگاؤ، کام پر بھی جاؤ، صبح کے وقت میں کام کے بعد میں جاؤ، پہلے خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو۔ ناظرین کرام، یہ زندگی بڑی اہم ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ جو فاسق تھا نا، جو لوگوں کو گانے سناتا تھا، لوگ اس کے گانے کو سن کر بہت خوش ہوا کرتے تھے، اس کو نذرانے بھی دیا کرتے تھے۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ فاسق بیمار پڑ جاتا ہے، یعنی وہ جو گانے سناتا تھا وہ سخت بیمار پڑ جاتا ہے۔ اب اس کو فاقے پہ فاقے ہونے لگتے ہیں، اس کو کام پڑ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں خوشی کے وقت میں تو اس کے ساتھ میں سب تھے، پریشانی کے وقت میں کوئی نہیں تھا، وہ پریشان ہے، وہ روتا ہوا گڑاتا ہوا مدینے کے قبرستان میں جاتا ہے، ایک پرانی قبر میں بیٹھ کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اے مولا، میں لوگوں کو گانے سنایا کرتا تھا، اے مولا میرے گناہوں کو بخش دے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ جب اس نے پیارے آقا علیہ السلام کو وسیلہ لیا، وسیلہ لے کر دعا مانگی، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی وقت میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم کو الہام ہوتا ہے، اے عمر، مدینے کے قبرستان میں ہمارا ایک ولی 3 دن سے بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، جلدی جاؤ اور اس کی جا کر مدد کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم اتنا سنتے ہیں تو 1000 اشرف کی تھیلی لے کر مدینے کے قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں تو البتہ کوئی نظر نہیں آتا ہے، وہ جو فاسق تھا ایک پرانی قبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس طریقے سے منہ کو چھپائے ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس کو دیکھتے ہیں تو حیران پڑ جاتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے۔ اتنے میں آپ کو چھینک آ جاتی ہے، اور جیسے چھینک آتی ہے اس فاسق نے اپنی نگاہ کو اوپر کو اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے؟ عمر فاروق اعظم سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم پاس جاتے ہیں، قریب جاتے ہیں، قریب جانے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں تم نے ایسے کون سی نیکی کی ہے جس کے سبب رب تبارک و تعالی نے تم کو اپنا ولی بنا دیا ہے، اپنے مقرر بندوں میں شامل کر لیا ہے، اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ اتنا سنتے ہیں وہ فاسق اتنا سنتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے اتنا کہا، میں 1000 اشرف کی
تھیلی لے اور اپنی حاجت کو پورا کر. اس فاسق نے اتنا سنا تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں یہ خیال کرتا ہے اے مولا تو کتنا کریم ہے, تو کتنا رحیم ہے, جہاں دنیا والوں نے میرا ساتھ چھوڑا تھا وہاں تیری رحمت نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے. عزیزان ملت اسلام کا وہ فاسق آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے اور سچے دل سے صدقے دل سے اس فاسق نے کلمہ شریف پڑھا اور اسی وقت اس کی روح نکل جاتی ہے. یہ سب منظر دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ تمام مدینے کے لوگ اللہ کے ولی کے جنازے میں شامل ہو جائیں. مدینے کے تمام لوگوں نے اس فاسق کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں کہنے کا مقصد آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جب ایک گانے والا انسان سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیتا ہے, اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے. اگر آج اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ استغفار کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا.